کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ بزرگان محترم، آج جو تراویح ہوئی ہے یہ 25ویں تراویح ہے، تاخیر راتوں میں سے ایک رات ہے۔ آج جو پارہ پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، 20 پر 9واں جز ہے۔ اللہ کا بے حد فضل کرم ہے۔ اس 20 پر 9 جس پارے کا نام ہے تبارک، اس جز کو ہم بولتے ہیں تبارک۔ اس پارے میں سب سے پہلی جو صورت آتی ہے اس صورت کا نام ہے سورۃ الملک، اگرچہ کہ وہ صورت سٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے تبارک الذی کر کے، اس لیے پورے جز کو تبارک کر کے نام رکھا گیا ہے۔ تبارک اللہ کی ذات بڑی برکت والی ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ اس پارے کے اندر 11 صورتیں ہیں۔ 11 صورتوں میں سے آج کی تراویح میں 10 صورتیں پڑھی گئی ہیں، اور ہر صورت کے اندر 2 رکوع ہیں۔ ان میں سے بڑے اختصار کے ساتھ، واقعتاً اگر بولنا ہے تو بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے بہت اختصار کے ساتھ ہر صورت سے چھوٹی چھوٹی باتیں میں منتخب کر کے آپ کو بول دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سورۃ الملک، اس کے بارے میں کئی بار بتا چکا ہوں۔ سورہ سجدہ جب آئی تھی اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ دونوں رات میں پڑھ کر سونا چاہیے۔ ہم میں سے اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس کو حفظ کر لینا، یاد کر لینا چاہیے۔ اس کے بارے میں حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے کہ قبر میں جب مردے کو ہم لوگوں کو دفنا دیا جائے گا، ہمارے سر کے پاس سے، پیر کے پاس سے، سینے کی طرف سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کے یہ سورت ہماری حفاظت کرے گی۔ کسی بھی گھبراہٹ کی جگہ میں، قیامت میں بھی جب گھبراہٹ کا جو مقام ہوگا، ہر ایسی جگہ کے اندر یہ صورت وہاں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرے گی۔ بڑی برکت والی صورت ہے، گھر کے سارے احباب کو بھی، گھر والوں کو بھی یاد کرا دینا چاہیے، یا کم سے کم دیکھ کر تو روزانہ رات میں پڑھ کر سونے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ آسمانوں کی خلقت کا، اپنی پیدائش کے اعتبار سے، اللہ کی ذات کی برکت کے بارے میں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم، آخری آیت ہے، غورا، پانی نہیں، بالکل بارش بھی نہیں، پانی بھی زمین سے نہیں، بالکل ختم ہو جائے تو ایسے وقت میں پانی کون دیتا ہے؟ اس پروردگار کو ذرا سوچو۔ اللہ تعالیٰ کئی آیتیں ایسے اپنے ایک ہونے پر دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچنے کے لیے ایسی کئی آیتیں اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں۔ دوسری صورت ہے سورۃ القلم۔ اس صورت کو سورۃ النون بھی بولتے ہیں، سورۃ القلم۔ قلم کا معنی تو ہم جانتے ہیں، قلم پین، یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو، مخلوق کو، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ حدیث میں ہے، قلم سے اللہ نے کہا کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا کہ یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ کا جواب تھا القدر، تقدیر لکھو۔ تو اللہ کے حکم سے، کن، اللہ کے حکم سے قلم نے لکھنا شروع کیا۔ اس وقت سے لے کے قیامت تک جو بھی ہونا ہے ساری کی ساری چیزیں تقدیر میں، لوح محفوظ میں لکھ دی گئی۔ نون، علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ نون کا معنی ہے سیاہی، انک۔ تو قلم اور سیاہی، ہم تک اس قرآن کا پہنچنا بھی، حدیث بھی، بے شمار علوم بھی، تفسیر بھی، حدیث بھی، فقہ بھی، بہت ساری چیزیں دنیا کے نہیں بلکہ دین کے علوم بھی اس قلم اور سیاہی کے واسطے سے ہمارے اکابر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسا لکھ لکھ کے جمع کر کے ہم تک پہنچائے ہیں۔ لاکھوں کی حدیثیں جو ہم تک پہنچی، تفسیر پہنچی، حدیث کا مطلب، فقہ، ساری چیزیں اسی قلم کی مدد سے۔ بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں، حضور کے دور میں قلم کا اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی شروع کا وقت ہو، تختے میں لکھ لینا یا ہڈی میں لکھ لینا، چمڑے میں لکھ لینا، ایسا دور جیسا ہم سمجھتے ہیں نا، ایسا قلم پیپر کا رواج نہیں۔ ایک تمل میں بولے جب پرچ، ایک بہت بڑی تحریک، بڑا انقلاب قلم کا حضور کے دور میں نہیں تھا۔ پھر بھی قرآن کے اندر اتنا، نون والقلم، قسم کھا کے اللہ بولے ہیں، والقلم وما یسطرون، قلم اور قلم جو لکھتا ہے اس کی قسم۔ کیا مطلب ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کو تو معلوم تھا، نبی کو نہ معلوم ہو، ٹھیک ہے، نبی کے دور میں قلم کا ایسا انقلاب نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم تھا۔ اسی قلم کی وجہ سے علوم کے اعتبار سے اس امت کے اندر جو ترقی ہوگی، قلم اور انک کی وجہ سے۔ بلکہ علماء نے یہ بھی لکھ دیا اس زمانے میں، اب نہیں، قلم کو بنیاد بنا کر آئندہ کسی زمانے میں ترقی ہو جائے تو وہ بھی قلم ہی کی ترقی سمجھی جائے گی۔
یعنی میں آپ کو جو بولتا ہوں معارف القرآن کے دوسری تفسیر کی کتابوں میں علماء یہ لکھ دیے ہیں پہلے ہی، جبکہ ان کے زمانے کے اندر ہمارے زمانے کی طرح اتنا زیادہ ڈی ٹی پی کا، ٹائپنگ کا اور پرنٹر کے قسموں کا، یہ ساری چیزیں اتنے بینر ڈیجیٹل، یہ ساری چیزوں کا رواج اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا جیسا آج ہے. لیکن اس سب کی بھی بنیاد بیک گراؤنڈ وہ قلم اور انک کی، تو اسی کے ذریعے سے یہ چلے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ معلوم عالم الغیب ہے وہ بتا دیا. ایک بدبخت تھا مکہ المکرمہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نرینہ اولاد نہیں، لڑکا نہیں نہ، بلکہ کچھ ایسی ویسی باتیں بولا. تو اس کے بارے میں بھی یہاں اللہ بڑے سخت انداز سے اللہ اس کو جواب دیے. وہ کیسا غلیظ آدمی بول کے اللہ قرآن میں بولے ہیں، آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھو بعد میں. اس کے علاوہ اسی صورت کے اندر وہ عرب میں ایک کہانی، ایک واقعہ، کہانی نہیں بلکہ ایک واقعہ ریئل کا مشہور تھا عرب میں. کیا تھا؟ ایک باپ، اس کے پاس بہت سارے باغ، بہت سے باغ، نولاک کی طرح بہت باغ تھے اس کے پاس. جب بھی اپنے باغ کے درخت کے پھل نیچے گر جاتے وہ سب فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، وہ اپنے بزنس کے لیے یوز نہیں کرتا. جو درخت میں لگے ہوئے ہیں وہ فقط توڑ کے بزنس کے لیے استعمال کرتا. اتنا بڑا دل والا، غریبوں کا خیال رکھنے والا ہمیشہ. باپ کا انتقال ہوا، بیٹے آئے، جاگیر کے مالک بنے. باپ بے وقوف تھا، پاگل تھا، اسے کیا معلوم اس میں کتنا لاس ہو جاتا ہے، اس میں یہ بھی بزنس میں لگانا طے کر لیے. فقیروں کو، غریبوں کو مار کے بھگا دیے. اب جو نیچے ہے وہ بھی ہمارا، جو جھاڑ میں لگتا ہے وہ بھی ہمارا. کٹائی کا جو دن اب پورا کا پورا توڑنے کا دن طے تھا، فکس تھا، اس سے ایک دن پہلے اللہ جلا کے پورا کا پورا ختم کر دیا. یہ عربوں کو ایک عبرت کی کہانی تھی، اس کو بھی مثال دے کے اس صورت کے اندر بتایا گیا. ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، بلکہ بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ حضور مکہ کے دور کے اندر شروع میں جب تبلیغ کرے، نمازوں کا رواج شروع ہوا، نماز پڑھنے لگے لوگ ان کے سامنے، تو وہ دیکھ کے مکہ کے کفار بولنے لگے کہ محمد پاگل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے جیسا ہے. یہ ان کے ماننے والے بھی مجنون ہو گئے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں دیکھو. وہ اللہ نے قرآن میں اتار دیا حضور کے اخلاق کیسے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ. اللہ کا فضل ہے کہ آپ مجنون نہیں، آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی، ان کی باتوں کو سن کر دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی ہے. اس کے بعد سورت جو ہے وہ سورت ہے سورۃ الحاقہ. جی، سورۃ الحاقہ. حاقہ کا معنی جو پکا ہونا، حق بولتے ہیں نا ہمیں، حق پکا ہونے کا. تو ویسا حاقہ کا معنی ریئل میں جو ہو کر رہے گی پکا. یہاں مراد کیا؟ قیامت. الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. اس سے پہلے کی بے شمار نبیوں کی قوموں نے قیامت کا انکار کیا، اس کا تذکرہ کر کے اللہ قیامت پکی قائم ہوگی. ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. بات بہت لمبی ہو جائے گی، صرف ایک بات بہت ضروری بات، فسبح بسم ربک العظیم، ایک آیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل کرتے ہوئے رکوع میں، نماز کے اندر سبحان ربی العظیم، اس تسبیح کو ہم کو سکھائیں. پارہ ہم کے اندر سورۃ الاعلیٰ ہے نا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ہم کو سکھائیں، امت کو سکھائیں. مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں. خیر، اس کے بعد جو سورت ہے سورۃ المعارج. معارج، معراج، معارج، اس کا معنی آتا ہے سیڑھی، آسمان، اونچائی کی جگہ بول کے. تو یہاں مراد ہے آسمان. ایک شخص، ایک کمینہ وہاں کا مکہ المکرمہ میں رہنے والا، جس کا نام لکھا ہوا ہے نظر بن کنانہ بول کے، یہ بولتا تھا کہ قرآن حق کیا، عذاب اللہ کا آتا بول کے حق کیا، ریئل کیا. وہ اگر رہے تو آن دینا، آتاش لینا کی، وہ آتاش لینا، میں تو دیکھنے چھوٹا لینا کہ کیا آتا، عذاب آ جاتا بولتے آتا نہیں نا بول کے بڑی مستی سے بولا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے، لیکن اللہ اس صورت کو اتار دیا. سأل سائل بعذاب واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں پوچھتا کیا انہیں. للکافرین لیس لہ دافع، آ گیا تو بچنے کا بھی راستہ نہیں رہے گا، کوئی چانس نہیں رہے گا. وہ بتا دو محمد، اس کو پوچھنے والے کو وہ بتا دو. من اللہ ذی المعارج، اوپر سے وہ آئے گا عذاب. تعرج الملائکۃ والروح، آگے ویسے یہ ہے 50,000 سنہ. میں اس سے پہلے بھی بتایا، کافروں کے لیے وہ دن، ایک دن اللہ کا جب عذاب آ جائے گا نا، عذاب کی دہشت میں اتنا زیادہ گھبراہٹ میں، پریشانی میں ہوں گے. ایک دن ختم ہوتے ہوتے ان کو لگے گا کہ 50,000 سال ہو گئے. 50,000 سال گزرے تو کیسا لگتا ہے کہ ایسا لگے گا ایک دن. یہ حدیث ہو گئی. صحابہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر کیا ہونا سو ہماری حالت.
حضور بولے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ عذاب دیں گے، جو ایمان والے مخلص ہیں ان لوگوں کے لیے تو وہ ایک دن ایسا لگے گا جیسا ایک فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز شروع کر کے ختم کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے کہ اتنا ہی وقت دکھے گا ایک دن ان کو. تو اللہ کے رسول نے تسلی بھی دے دی. اس کے بعد اسی سورۃ المعارج میں وہ بھی ہے آیت ادھر بازو کے صفحے کے اخیر میں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. اللہ تعالیٰ مصلحین کی 8 صفتوں کو بیان کرتے ہیں. یہ صفتیں رہنے والے بڑے زبردست نیک لوگ وہی ہیں. بلکہ سورۃ نوح اس کے بعد وہاں سورہ یوسف میں آپ کو بتایا تھا جیسا قرآن میں سورہ یوسف صرف یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورت کے سٹارٹنگ سے اینڈنگ تک پورا کا پورا صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور کسی دوسرے نبی کا تذکرہ نہیں. ایسے سے یہ سورۃ نوح ہے آج کی پڑھی گئی سورۃ نوح صرف حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ. حضرت آدم علیہ السلام کے 1200 سال بعد تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش. اولو العزم پیغمبر بول کے ہیں، پیغمبروں میں اعلیٰ درجے والے اولو العزم پیغمبر، ان میں سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ہے نبی اور ایک ہے رسول. نبی کرنے کا جنرل، اس میں سے جو خاص رہتے ہیں ان کو رسول بولتے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے پہلے رسول. نبی بیچ میں کئی آئے، حضرت ادریس وغیرہ، لیکن رسول سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام نئی شریعت ان کو سب سے پہلے دی گئی. حضرت آدم کی جو شریعت تھی وہ 1200 سال تک بھی چلتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے نئی شریعت چینج کر کے دوبارہ دی گئی. حضرت ادریس علیہ السلام، ایک اور بات بھی، حضرت ادریس علیہ السلام ان کی جو اولاد ہے بڑے نیک صالح تھے. اولاد کی اولاد یعنی پوتے نواسے بولو نا، ان لوگوں میں اتنی سمجھ نہیں تھی. حضرت ادریس کی اولاد برابر اپنے فیملی کی تربیت اچھی کرے، پورے خاندان کی تربیت اچھی کرے تھے. ان کا ڈر، ان کا ادب، ان کا روب دبدبا یہ سب زبردست تھا. بات تفصیل میں نہیں جاتا، بہت شاک میں بولتا ہوں. میں گھر کے وہ بڑے جو تھے نا ان کا بڑا ادب کرتے تھے چھوٹے. اب جب بڑے انتقال کر گئے اب چھوٹوں کے دل میں یہ آیا نہیں، انہوں تھے گھر کے اندر کیسا باہر تھا، گھر کے اندر کیسا روب دبدبا ادب، اب انہوں نہیں سو کیسا کہ لگتا ہے نا، تو کیا کریں گے؟ تو ان کی یادگار کے طور پر تصویر بنا کے رکھ لیں گے، فوٹو بنا کے رکھ لیں گے، تو مورتی پتھر سے اسٹیچو بنا کے رکھ لیں گے. انہوں ہی جیسا ہم نہ فیل ہوگا، ہمیں غلط کیا بھی کام کریں گے نہیں، گھر کے بڑے چھوٹے پورے ادب سے رہیں گے. کیسا انہوں زندہ رہتے وقت ہے کہ ویسا رہیں گے. یہ ہے بہت سے مفسرین نے حدیث کے آثار کے صحابہ کے اقوال کی روشنی میں نکال کے بتایا، یہ نقطہ یہ پوائنٹ کے بعد بتایا کہ اصل میں بت پرستی دنیا میں ایسے چھائی، انٹروڈیوس ہوئی سے ایسے چھی. کسی سے محبت، اس کی تصویر، اب اس کی تصویر کو رکھ لیے، تصویر کو رکھنے کے بعد پہلے بوسا، اس کی عظمت، اس سے محبت. عظمت کا معنی سمجھنا، بڑے بہت بڑے ہیں ان کی عزت کیسا سامنے ایک انسان زندہ رہے تو کرتے کہ ویسا فوٹو کی عزت کرنا، تصویر کی، بت کی عزت کرنا، تعظیم. اس کے بعد ان کے سامنے ادب سے جھکنا، اس کے بعد سجدہ، اس کے بعد عبادت. یہ بت پرستی سلئی ونکم بولے جو نا، سلئی وننگ ود، یہ جو شروع ہوا دنیا کے اندر وہاں سے شروع ہوا بت پرستی کا. تو حضرت نوح علیہ السلام اس کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے پیغمبر. 950 سال معمولی حادثہ نہیں، 950 سال 950 سال محنت کر کے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش، لیکن صرف 40 بعض روایتوں میں 80 ہی لوگ مسلمان ہوئے، مان کر آئے. داعی کو ہمیشہ اپنے مقصد پر نگاہ ہونا، رزلٹ نتیجے میں اتنے زیادہ کاؤنٹنگ بہت زیادہ ہونا مجھے، کیونکہ وہ نہیں، میرا کام میں ڈھنگ سے کرتا ہوں کیا، کس کی ایک سے رب کے لیے میں کرتا ہوں کہ اس میں ٹھیک ہوں کیا، اس پر خیال رکھنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے سے بتاتے لوگ. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ایک جگہ میں حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، مغفرت، اللہ سے معافی طلب کرنا. میں اور آپ ہمیشہ جب بھی موقع مل گیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولتے رہنا. میں کیا عادت کر دلیا، کیا نہیں کرے کر کے ہم نے ہمیشہ استغفار. انہ کان غفارا، حضرت نوح علیہ السلام بتاتے سب سے پہلی چیز اللہ معاف کرنے والا، اس لیے معافی پوچھو. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش ہوگی، کتنا زیادہ استغفار کرتے کہ اتنی زیادہ بارش ہوگی، رحمت کی بارش، تکلیف نقصان نہیں ہوگی وہ بارش میں. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد نہیں، خوب استغفار کرو، اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کریں گے. مال میں برکت نہیں، مال نہیں ہے یا تو مال میں برکت نہیں، اللہ استغفار کرو اللہ دے دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مفسرین نے یہ بھی کہا کہ خوب استغفار کرو اللہ جنت کو پہنچا دیں گے.
جنت کی نہروں کا تم کو مالک بنا دیں گے. یہ ساری چیزیں سورت کے اندر آتی ہیں. اس کے بعد جو ہے سورۃ الجن، آپ کو معلوم پہلے بھی میں بتایا، پورا واقعہ میں آپ کو سمجھا دیا. جنوں کی ایک ٹیم کا پوری دنیا میں سرچ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آتے ہوئے فجر کی نماز نخلا میں پڑھنے کے وقت میں خیرات سنے، سمجھ گئے بھائی اسی کلام کی وجہ سے ایسا ہوا. اس کے بعد رفتہ رفتہ جماعت کر کے آ کے مسلمان ہونا. تو اللہ کے رسول الجن بھی ہیں، صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے بھی رسول ہیں. اس کے بعد جو صورت ہے سورۃ المزمل، المدثر، چادر اوڑھنے والے، چادر کمبل اوڑھنے والے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ اپنا پیار کے ساتھ لقب دیے، ٹائٹل دیے، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے، اے المزمل، المدثر، یہ سب نبی کے لیے پیارا لقب. سب سے پہلے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں ایک منظر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری، سردی بخار بولتے نا، تو سردی بہت زیادہ ہو گئی، زکام بخار، جسم تھر تھر کانپتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوی ہیں، امی جان حضرت خدیجہ. اللہ کے رسول گئے، جا کے بولتے ہیں کہ زمیلونی، چادر اڑا دو. ٹھنڈ کے مارے جسم کانپتا ہے. دیکھے بیوی بھی سمجھ گئے، فوراً چادر اڑا دیے، کمبل اڑا دیے. اڑانے کے بعد بیٹھ کے جو بولے، بخاری شریف کی پہلی حدیث زبردست باتیں. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ بہت اچھے آدمی، کچھ ہوا ہے بولے تو وہ اچھا ہوا رہے گا. ان کی آئے کیا کہ بولے کر کو بولتے نا اچھا چھوکا رہتا. یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرنے والے، غریبوں کے لیے، نادار کے لیے اپنی کمائی میں حصہ دینے والے، تمہارے ساتھ کون بھی کیا بھی برا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایک بیوی شوہر کے پریشانی کے وقت میں تسلی کے ایسے چل پاس، دنیا میں کوئی بھی ساتھ نہ دے، سب کے سب چھوڑ دیے ہوں، ایسے وقت میں بیوی ساتھ دیتی ہے. تو بیوی تسلی کے الفاظ. اس کے بعد وہاں تک رک گئے نہیں، اپنے بھائی چچا کے بیٹے ایک ہیں ورقہ بن نوفل، وہ عیسائیت کے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی نہیں ہے. ورقہ بن نوفل عیسائی کے بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے کر گئے. بات چیت ہوئی، سمجھ گئے وہ جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس آتے تھے نا، وہ فرشتہ، وہ نفس وہی تمہارے پاس بھی آیا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تم کو نبی بنائے گا. انہوں کبھی مان گئی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے تک بھی انہوں باقی رکھتے تو انہوں بولے کہ میں اس وقت تمہاری مدد کروں گا. اگر میں اس وقت تک بڑی عمر کے ہو گئے تھے، 90 سال 100 سال سے زیادہ، تو بستر میں لیٹے لیٹے بولے اگر تم کو نبی بنائے جانے کے بعد میں زندہ رہوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا. کیوں؟ کیونکہ تمہاری قوم خود تم کو ستائے گی. تبھی بول دیے تھے. بلکہ یہ بولے اذ یخرجوک قومک، جب تمہاری قوم تم کو مکے سے نکالے گی. حضور تعجب سے پوچھے اوا مخرجیہم، یہ میرے خاندان والے جب کیسا مجھے نکال سکتے ہیں؟ یقینش نہیں. سے حضور پوچھے انہوں جا کے مجھے نکالیں گے کیا؟ نکالیں گے. اس سے پہلے کہ نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا بول کے انہوں سمجھایا تھا. بہرحال یہ مزمل مدثر، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کے قیام کے بارے میں حضور کا ہمیشہ معمول رات میں کھڑے ہو کے پڑھنا. سارے ولی، نبیچ نہیں، سارے ولیوں کا بھی معمول. روحانی اعتبار سے اللہ کے نزدیک ہمارا مقام بڑھنا، روحانی اعتبار سے ترقی ہونا، ہماری اولاد نیک صالح ہونا بولے تو رات میں کھڑے ہو کے پڑھنا نماز، تہجد کی نماز 2 رکعت بھی کیوں نہ صحیح پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ سے روحانیت کے اعتبار سے بڑی برکتیں، بڑی خیر اس کے اندر ہے. ایک سال کے لیے تو پورے مسلمانوں پر تہجد فرض تھا. تہجد کی نماز پڑھنا فرض. ابھی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی. جب 5 وقتہ نمازیں فرض ہو گئی معراج سے جا کر آنے کے بعد، تو اس کے بعد یہ تہجد کی نماز کی فرضیت کو ختم کرے، یعنی اس کا جو مقام مرتبہ اسٹیٹس فرض ہونا تھا نا وہ نکالے. اب جس کی مرضی ہے پڑھیں لے بول کے پڑھے تو بڑا فائدہ، بہت بڑا فائدہ. اسی سورہ مزمل، سورہ مدثر، خیر چلیں گے. سورہ مدثر میں آخر میں ایک ہے، قیامت میں نیک لوگ ہیں نا، مصلحین، مجرمین کو، گنہگار جو ہیں ان کو دیکھ کر پوچھیں گے، ایک سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں آئے ہیں نا، کیا چیز سبب بنی، سو کیا ریزن، کس وجہ سے تم لوگ جہنم میں آئے، کیا چیز تم کو لے کر آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو نہیں دیتے تھے، غریبوں کو، فقیروں کو کھلاتے نہیں تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، گناہ کے کام، بیکار کے کام، ایسے سور میں ہم شریک رہتے تھے. ایسے کچھ ریزن وہ بتائیں گے. اس کے بعد ہے سورۃ القیامہ. قیامہ معلوم آپ کو، قیامت، تو اس کے بارے میں اس کے اندر لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کے بارے میں. نفس کی 3 قسمیں ہیں، لوامہ، امارہ، یہ نفس کی قسمیں. ان مطمئنہ بول کے ان نفس کی قسموں کے بارے میں بات لمبی چلی جائے گی. ایک کافر تھا مکہ المکرمہ میں، وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ قیامت آتی بولتے نا محمد، ذرا بولو قیامت کا تو کیا.
تمہیں بولو سن کو دیکھ تو میری عقل مانتی کیا؟ مانے تو پرواہ نہیں، اوکے بولو ذرا دیکھیں گے۔ حضور علیہ السلام بٹھا کے پورا سمجھا قیامت ایسے ایسے ہوگی، ایسے قائم ہوگی۔ میں بولے بدبخت نہیں، یہ میری عقل ماننا تو دور، میری ہنکی سے سامنے آنکھوں سے بالمشافہ سامنے لائیو میں دیکھ لیے تو بھی میں نہیں مانیں گا۔ میں ایسا سب ہوتا کیا کانتوں بھی 1000 سال پہلے مرے سجنے کو بھی اٹھائیں گے، 1,00,000 سال پہلے مثال کے طور پر مر گئے رہے تو ان کو بھی اٹھاتے ہیں، ان کو بھی سیم بنا ڈالتے ہیں، کہاں سے ہونے کا یہ سب بول کے انکار کر دیا۔ اللہ ایسے تمام موقعوں میں نبی کو تو بولتے اللہ تمہیں رکو میں بولتا ہوں بول کے اللہ سورت کو نازل کر دی، سورۃ القیامہ۔ اس کے اندر اس کا سختی کے ساتھ جواب ہے۔ اس کے اندر ایک آیت ہے بہت ضروری چیز، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ارے تو انسان کو دوبارہ پیدا کرتے کر کیا تعجب ہوتا؟ سن، قادرین ہم کو قدرت ہے، علی ان نسوی بنانا ہمارے پاس یہ انگلی کے یہ کونا ہے نا، بنان اسے بولتے عربی میں بنانا۔ کیا مطلب؟ آپ فنگر پرنٹ سمجھو، بہت سے مفسرین وہ بھی بولتے یہ فنگر پرنٹ ہے نا، ہم اپنے موبائل کے لاک کو انلاک کرنے کے لیے بھی آج کل کے زمانے میں بڑے بڑے سیف گارڈ جو خزانہ سب رکھنے کے لیے سونا چاندی کرن سے یہ سب رکھ کے جو لاک سسٹم میں کر کے رکھتے، پن کے ساتھ فنگر بھی آنکھوں کے اس کے ذریعے سے یا فنگر کے ذریعے سے، بلکہ دنیا میں تو کورٹ کیس کے اعتبار سے بھی بولو، پولیس اسٹیشن کے اعتبار سے بولو، ساکچی کے وٹنس کے اعتبار سے بھی بولو، ہر جگہ یہ وجہ کیا کر کے بولے تو سیم ایسا اور ایک انسان کا نہیں رہے گا۔ وہ اتنا کانفیڈنس نا، میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اتنا زیادہ یقین کہ ایسا سیم اور ایک کا نہیں رہے گا۔ میں کل بھی ایسی تفسیر پرسوں بھی سنایا تھا۔ اللہ کہتے ہیں انسان تجھے پورا کا پورا دوبارہ اللہ اٹھائیں گے، تو زندہ رہتے وقت یہ تیرے فنگر پرنٹ کیسے تھے کہ سیم وہ بھی ہم لائیں گے، مسویہ بنانا وہ بھی ہم لوٹائیں گے۔ اب بھی کیا تجھے تعجب؟ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہے نا پیٹھ میں، ریڑھ کی ہڈی کے بالکل لاسٹ، ابھی سائنس کے ذریعے سے وہ تحقیق ہو گئی، جب سائنس سے کچھ بھی تحقیق نہیں ہوئی تھی وہ ٹائم میں حضور بول دیے، 1400 سال پہلے حضور یہ بول دیے کہ ریڑھ کی ہڈی کا بالکل لاسٹ پوائنٹ ایک موہرا، ایک حصہ ایسا ہے منکے کی طرح، دانے کی طرح، ایک ایسا حصہ ہے وہ نہ آگ میں جل سکتی ہے، نہ پانی میں غرق ہو سکتا ہے، نہ مٹی سے مل کر مٹی بن سکتی، کچھ بھی نہیں، وہ ویسا کا ویسا رہتا ہو۔ قیامت کے دن کتنے لاکھوں کے کروڑوں کے اربوں خربوں انسان مر گئے کہ اب تک ان سب کو اللہ اس مین پوائنٹ اس کے ذریعے سے چل رہا۔ اب کیا تو فون میں پورا یہ ہو گیا تو وہ رکھ کو دوبارہ پورا ریکور کر لے جا، دوبارہ اٹھا لیے جا، کر لے جا بول کے، کیا تو ایک چھوٹی چیز کو بولتے ہیں نا، وہ مل گئے تو بس پورا اٹھا لیا جا۔ مثال کے طور پر بولتا ہوں، ای میل آئی ڈی بھیج تو دیو، پورا کا پورا اٹھا دیتا ہوں کر کے بول۔ اب ویسی ایک چیز وہ رکھ کر اللہ جتنے بھی انسان مر گئے سارے کے سارے ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے۔ اسی سورۃ القیامہ میں اس کا بھی تذکرہ ہے، الی ربہا ناظرہ، قیامت میں ہم سب اللہ ان سعادت مند خوش نصیب لوگوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ۔ اس وقت چہرے کیسے قسم کے، اچھے قسم کے چہرے، برے قسم کے چہرے، تو اچھے قسم کے چہرے والے ایمان والے نیک صالح اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ صحابہ تعجب کر کے پوچھے یا رسول اللہ، اب اگر کسی مجلس میں ایک بہت بڑے پیر صاحب بیٹھے ہیں، سارا کا سارا مجمع پورا کا پورا گھیر لیا ہے، تو پیچھے رہنے والوں کو تو نظر نہیں آتا نا، تو 100 آدمی 400 آدمی گھیر لیے تو اس کے بعد والوں کو نظر نہیں آتے حضرت۔ تو اللہ کو پوری اب تک کی انسانیت جو ہے، پوری کی پوری انسانیت اللہ کو کیسے دیکھے گی قیامت میں؟ تو بہت ایزی مثال، وہ سب کھیڑے والے نہ صحابہ ہو تو کھیڑا ہو، تو حضور بہت آسانی سے بولے 14ویں رات کا چاند آسمان میں نظر آئے تو پورے کے پورے ایک ساتھ دیکھتے نا، ایک کا چہرہ سر دوسرے کو کہتے ہوئے چھپاتا ہے کیا؟ نہیں یا رسول اللہ، ایسے ہی دیکھیں گے۔ بہت آسان مثال کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتائے ہیں۔ خیر، اس کے بعد سورۃ الدہر جو پڑھی گئی آج کی آخری سورت ہے، سورۃ الدہر۔ دہر کا معنی آپ کو معلوم، دہر بولے تو زمانہ، ایتھسٹ جو بولتے ہیں یعنی دہریہ کر کے اردو میں بولیں گے، دہریہ کا معنی کیا بولے تو خدا کو نہیں ماننے والے، کون بچ خدا نہیں بولتے۔ انگلینڈ کے نئے نیو قریب کے ریسرچ کے اعتبار سے گئے سال کا یا اس سال شروع کا انگلینڈ سے ایک آیا تھا، ایسا آج کل کے دنیا بھر کے سارے کنٹریز میں بھی اللہ 1000 بار حفاظت کرے، ہمارے انڈیا میں بھی خصوصاً مسلمانوں میں بھی، ان کے پاس فارم دیکھے تو نہ کون سا مذہب کر کے بولے تو لا مذہب، کون سا مذہب بھی نہیں، ہندو مسلم عیسائی یہ یہودی بدھ، کون سا مذہب بھی نہیں کرنے کا مذہب نہیں، کون سا مذہب بھی مانتا نہیں، کون سا اللہ کو بھی، کون سا خدا کو بھی نہیں مانتا، ایسا بولنے والے کا ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے پوری دنیا کے اندر۔
ہمارے نوجوان مسلمان بے شمار نوجوان اس کو خانے کو فل اپ کریں گے کہ نہیں ہمیں کون سا مذہب بھی نہیں مانتے، ہمیں ایتھسٹ، ہمیں دہریہ، ہمیں سورۃ الدہر میں اللہ ان کی تردید کرتے ہیں۔ ذرا سوچ کو دیکھو، آپ اپنے نوجوانوں کے، شہر کے نوجوانوں کے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر کرنا، ذمہ داری کا احساس اپنے دل کے اندر لانا، واقعتاً آج ہمارے 100 بچوں کی مینٹالٹی، ذہنیت ہے نا، یہ بن گئی ہے بھائی کہ یہ مذہب میں دیکھو یہ لڑے گی، اس مذہب کی وجہ سے چاہیے، وہ مذہب کی وجہ سے چاہیے بول کے چاروں طرف سے ایسے مواد نیوز پیپر کے اندر، آرٹیکلس کے اندر، ویڈیوز کے اندر ایسی چیزیں پوری کی پوری ڈال رہے ہیں لوگ۔ صرف ایک مذہب وہ مذہب نہیں، اسلام میں سے بھی، عیسائی جو ہیں ان کے بھی، ہندو جو ہیں ان کے بھی نوجوان، سب کے سب نوجوان ٹرینڈ بن کے ادھر جا رہے ہیں کہ کون سا مذہب بھی فالو نہیں کرنے والے ہمیں بول کے۔ اللہ کہتے ہیں ارے بدبخت، یہ جو زمانہ ہے نا، زمانہ ایسا چلتا، زمانہ اس زمانے کا بھی خالق ایک ہے، اس کے بارے میں چل رہا ہے۔ اس پوری صورت کے اندر بولے ہیں 2 قسم کے انسان، کفوراً شکوراً، کفور کون ہے، شکور کون ہے، ان کی کیا کیا صفتیں ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ بولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی بابرکت راتوں کی قدردانی کر کے قرآن کی جو بھی تفسیر آپ سنتے ہیں اس کو اپنے مائنڈ میں سیٹ کر کے، میں جیسا کہ ہمیشہ سے درخواست کرتا آیا ہوں، اپنے گھر والوں میں بھی اس کا مذاکرہ کریں، کیونکہ یہ تبارک 29واں پارہ یہ اکثر بہت سو کو یاد بھی ہوں گی، کئی ساری صورتیں بہت سے پڑھتے بھی ہوں گے، بچے مکتب وغیرہ کے اندر پڑھے بھی ہوں گے، ان کو بٹھا کو یہ صورت میں یہ ہے کہتے بیٹا، یہ صورت میں یہ ہے کہتے بیٹا، کچھ مذاکرہ، کچھ باتیں ہو جائیں، خصوصاً اپنی عورتوں کو بازار کے رونق بنانے سے حفاظت کریں۔ یہ تاخراتوں کے اندر وہ جائیں گے، غیر مردوں کی نگاہوں کے لیے وہ تماشا، وہ منظر بنیں گے، ان کے لیے بھی گناہ، دوسروں کے لیے بھی گناہ۔ بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ ہم ایسے راتوں کے اندر اللہ کی رحمت کے پر امید ہو کے ہم کو مصلی بچھا کے رونا گڑ گڑا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھیں اگر شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں، کیا دعا پڑھوں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول جو سکھائے نا وہ دعا کثرت سے پڑھو، گھر میں بھی بولتے رہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ شب قدر جیسی بابرکت رات پانے والوں میں سے اللہ تعالی ہمارا بھی شمار عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔